سے حدیث نبوی جنت میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد صلی علی محمد۔ جشن اس بی بی کا ہے کہ جو رسول کی بیٹی ہیں اور خود رسول جیسی ہیں، جو خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہیں اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے۔ یعنی نبوت جن کے گھر میں ہے، ولایت جن کے گھر میں ہے، امامت جن کے گھر میں ہے۔ ہر امام، مجھے نام لے لیں دیجیے مولا علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہر امام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور بقیت اللہ العظم صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ ہر امام جڑتا ہے رسول اللہ سے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ہر امام کی زیارت میں ایک جملہ مشترک ہے، آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں گے۔ السلام علیکم یبنا، اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ ہر امام کی زیارت میں امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ امام صادق علیہ السلام رسول اللہ سے براہ راست نہیں جوڑتے ہیں، بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے ملحق ہوتے ہیں بے واسطہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ لہذا بی بی مرکز تعارف ہے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ سیدہ وہ مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر رشتہ دوسرے سے جڑ رہا ہے، نبوت کا امامت سے، امامت کا ولایت سے، ولایت کا پھر عصمت سے۔ یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ آج اس بی بی کا جشن ہے کہ جو نبوت اور امامت کے درمیان ایسا برزخ ہے کہ جب آپ نبوت سے گزرتے ہیں اور امامت تک پہنچتے ہیں تو درمیان میں عصمت فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ ہر امام، ہماری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ امام جب جڑتا ہے رسول اللہ سے تو وہ ملحق ہو نہیں سکتے رسول اللہ سے جب تک کہ سیدہ عالمیان سے نہ گزرے۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آج جشن کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ عصمت کا وسیلہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک سے زیادہ روایات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب بخار میں ہوتے تھے تو اپنے سر پر گیلا کپڑا رکھ کر یا فاطمہ الزہرا کا ورد کرتے تھے۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اس خاطر ہے کہ میں محفل میں جملے کو کہہ چکا ہوں کہ جو مومنوں کے لیے مثال انہیں مریم کہتے ہیں، جو معصوموں کے لیے مثال فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، شاید یہ بات کسی نئے رخ سے ہو، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی عملی تصویر ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور نے فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر تمام حسنات ایک جگہ ہوں تو وہ فاطمہ ہے۔ بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ مقام مخصوص ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ قرآن کی 6666 آیتیں، مجھے کسی ایک آیت کی روایت کے بارے میں بتائیے گا کہ رسول اللہ جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ قرآن آتا ہے رسول اللہ کے پاس جہاں رسول ہوں، گھر میں ہو تو گھر میں آئے گا، جنگ میں ہو تو جنگ میں آئے گا، سفر میں ہو تو سفر میں آئے گا، حتیٰ بیت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں قرآن نازل ہوگا۔ جہاں جس مقام پر ہوں گے، مکہ میں ہو تو مکہ میں آئے گا، مدینہ میں ہو تو مدینہ میں آئے گا، درمیان میں راستے میں ہوں گے راستے میں آئے گا۔ قرآن جہاں ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے وہاں قرآن آئے گا۔ فاطمہ کو لینے کے لیے رسول کو معراج پر جانا پڑے گا۔ اس لیے یہاں جو حضور مکرم کا بلند ہونا ہے، کسی آیت کے لیے ہمیں، کم سے کم مجھے نہیں ملا روایت میں، کسی آیت کے لیے نہیں ملا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی ہو، حتیٰ رسول اللہ ناقے پہ تشریف فرماتے تو آیت نازل ہوئی اور ناقہ اس وحی کے بوجھ سے جھک گیا تھا۔ حضور مکرم کسی آیت کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے، علی بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے، فاطمہ الزہرا بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ یہاں جو بلند ہونے والا ہے ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کے لیے اور اپنے شریک کار ہم منصب کے لیے، فاطمہ تو بیزا تو منی کا جس کو ترجمہ معلوم ہے وہ سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ ایک صاحب منصب اپنے شریک کار ہم منصب کے لیے جو کار رسالت میں شریک ہے، اس لیے کہ حضور اسوہ حسنہ ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن کچھ خاص وہ احکامات ہیں اور کچھ خاص وہ امور خانوادگی ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، امور خانوادگی ہیں کہ جو ایک خاتون ہی نبھا سکتی ہیں۔ ان کے لیے ضرورت ہے ایک ایسی صاحبہ عصمت کہ جس کا کہہ دینا ویسا ہو جیسے رسول اللہ نے کہا، جس کا کر دینا ویسا ہو جیسے رسول اللہ نے کیا۔ تو یہاں بلند ہو رہی ہے عصمت عصمت کے لیے، طہارت طہارت کے لیے، صداقت صداقت کے لیے، ولایت ولایت کے لیے۔
ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کے لیے. وہ محمود ہے تو یہ محمودہ ہے, وہ صادق ہے تو یہ صدیقہ ہے, وہ معصوم ہے تو یہ معصومہ ہے, وہ ولی اللہ ہے اور یہ ولیت اللہ ہے. بات کاش میری بات پہنچ سکے, میں کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. تو وہ صادق ہیں, یہ صدیقہ ہے, وہ معصوم ہے, یہ معصومہ ہے, وہ طٰہٰ ہے, یہ طیبہ ہے, وہ یاسین ہے, یہ سیدہ ہے. بی بی کا نور جب زمین پر آیا ہے تو اس کے لیے روایت میں ہے کہ جیسے ہی بی بی کا نور زمین پر آیا تو ایسا نور بیت زہرا سے, گویا بیت خدیجہ سے ساطع ہوا کہ مکہ کے ہر گھر میں پہنچا. اور امام نے فرمایا کہ شرق و غرب میں سے کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو نور سیدہ سے پر نہ ہو گیا. اس کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن بھی ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے سے اہتمام فرمایا کہ شرق و غرب میں کوئی ایک حصہ ایسا نہیں. آپ دیکھیں بی بی فاطمہ یا مکہ میں رہی ہیں یا مدینہ میں رہی ہیں, اس کے علاوہ تو رہی نہیں. یا کتنے سادات کرام تشریف فرمائے. یہ سیدہ کا نور ہے کہ ان کی آل پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں کوئی حصہ ایسا نہیں رکھا جو اولاد سیدہ نہ رکھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. آپ کا 1400 برس بعد اس جشن میں اسی محبت کے ساتھ اور اسی مودت کے ساتھ اور اسی معرفت کے ساتھ شریک ہونا, نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا اور آپ کا نعرہ حیدری کہنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نور سیدہ مشرق میں پہنچا, مغرب میں پہنچا, اور اس نور کی ایک تجلی بہرحال یہاں پر اس وقت یہ ظاہر ہو رہی ہے. عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تب دیکھیں بات یہ ہے کہ موضوع وہ ہے کہ جہاں انبیاء و مرسلین, میں اس بات کو اگر مکمل کر لوں کہ وہ محمد ہیں, یہ محمودہ ہیں, وہ صادق ہیں, یہ صدیقہ ہیں, وہ معصوم ہیں, یہ معصومہ ہیں, وہ طٰہٰ ہیں, یہ طیبہ ہیں, وہ یاسین ہیں, یہ سیدہ ہیں, وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں, یہ سیدۃ النساء العالمین.